السلام علیکم دوستو، میں محمد دانش انور آپ تمامی حضرات کا میرے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے۔ کل ہم لوگ پڑھے تھے الف سے لے کر یا تک مفردات حروف، اور آج ہم اسی کو پڑھیں گے کہ وہ کلمے میں کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ شروع میں آئیں گے، لاسٹ میں آئیں گے تو وہ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں، اور بیچ میں آئیں گے تو وہ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، تو الف دو طرح سے آتا ہے، یہ شروع والا یا تو لام الف یا جیم الف زبر جا، اور اسی طرح سے با، تو با اس طرح سے لکھا رہتا ہے۔ تا، تو تا دو طرح سے لکھا رہتا ہے، اور با بھی اس طرح سے اوپر میں اگر دو نقطہ ہو تو تا ہے، نیچے میں اگر ایک نقطہ ہو تو با ہے، اوپر میں تین نقطہ ہو تو سا ہے۔ تو اس طرح سے بھی با رہتا ہے، جیسے تھا اس طرح سے بھی رہتا ہے اور اس طرح سے بھی رہتا ہے۔ تو اوپر میں بس آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر اس طرح سے ہو اور اوپر میں تین نقطہ ہو تو سا ہے، دو نقطہ ہو تو تا ہے، اور اگر ایک نقطہ ہے تو وہ با ہے۔ جیم، تو جیم تو اس طرح بھی رہتا ہے، اور شروع میں اگر ہو تو اس طرح ہے۔ اور اگر ہا، تو اگر یہ لکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، لیکن اگر نیچے نقطہ ہے تو جیم ہے، اوپر نقطہ ہے خا ہے، اور اگر بغیر نقطہ کا ہے تو وہ ہا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، خا اوپر میں نقطہ ہے۔ دال، تو دال یہ آخر میں اگر ہو تو اس طرح سے بھی آتا ہے، اس طرح تو آتا ہی ہے۔ پھر زال، وہی اگر نقطہ نہیں ہے تو دال ہے، اور اگر نقطہ ہے تو زال ہے۔ اسی طرح سے سین، تو اگر بغیر نقطہ کا ہے تو لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن صرف نقطہ پہ آپ کو دھیان دینا ہے کہ اگر نقطہ نہیں ہے تو سین ہے، اور اگر نقطہ ہے تو شین ہے۔ اسی طرح سے صاد، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور زاد یہ اس طرح سے اگر نقطہ ہو تو زاد، اور اگر نقطہ نہیں ہے تو صاد ہے۔ عین، تو عین اگر بیچ میں ہو تو یہ شروع والا دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح سے بیچ میں ہو تو لکھا جاتا ہے، اور اگر آخر میں ہو تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے غین، تو اگر نقطہ ہے تو غین ہے، اور اگر نقطہ نہیں ہے تو عین ہے۔ اور یہ اسی طرح سے اگر آخر میں ہو، اگر آخر میں ہے تو غین ہے۔ تو یہی ہے، اگر نقطہ ہے تو غین ہے، اور اس طرح سے فا، اگر اوپر میں ایک نقطہ ہے تو فا ہے، اور اگر دو نقطہ ہے تو قاف ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح سے ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اور یہ کاف، تو شروع میں ہو تو اس طرح سے، دونوں طرح یہ شروع کا ہی ہے، اگر اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے، اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے۔ لام، تو لام اس طرح سے آتا ہے جیسے لام اور پھر میم اس میں ملا ہوا ہو۔ میم، تو اس طرح سے اکیلے بھی آتا ہے، بیچ میں ہو تو اس طرح سے آتا ہے، شروع میں ہو تو یہ اس طرح سے ہی آتا ہے جیسے میم اور یہ دال۔ اور یہ نون، تو نون بھی اس طرح سے ہی آتا ہے، تو اوپر میں اگر ایک نقطہ ہو تو نون ہے، اگر دو نقطہ ہو تو تا ہے، اور اگر اوپر میں تین نقطہ ہو تو سا ہے، اور نیچے میں ایک نقطہ ہو تو پھر با ہے۔ اور یہ اس طرح سے بھی آتا ہے، تو با اور تا اور نون، صرف نقطے پہ آپ کو دھیان دینا ہے۔ اور یہ ہا اس طرح سے بھی ہوتا ہے، اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہا ہے، جو شروع میں ہو تو اس طرح سے ہوتا ہے، بیچ میں ہو تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور یہ یا، تو یا، اور آپ دیکھیں گے کہ یا، پھر نون، پھر با، تا، سا، یہ لکھنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو لیکن نقطہ سے آپ کو پہچاننا ہے کہ اگر ایک نقطہ ہے تو
با ہے 2 نقطہ ہے تو تا ہے، اوپر میں 3 نقطہ ہے تو سا ہے، اور اگر نیچے میں 2 نقطہ ہے تو یا ہے، اور اوپر میں 1 نقطہ ہے تو نون ہے۔ تو السلام علیکم۔